السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین کرام، دوران مطالعہ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک گزری، سوچا آپ حضرات تک اس کو پہنچاؤں تاکہ آپ حضرات اس پر عمل کریں، اور گزارش یہ رہے گی کہ آپ بھی اس کو سنیں اور دوسرا تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ذریعہ سے عمل کر سکیں اور ہم سب کو حدیث پاک پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے۔ حدیث صحیح البخاری کی، بخاری شریف میں یہ ایک ہی نہیں بلکہ کئی مقامات پر یہ حدیث مبارکہ وارد ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بخاری کے علاوہ دوسرے کتب احادیث میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہاں پر اپنے بھائی سے مراد سگے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یا المسلم اخو المسلم، یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جس کو ہم اسلامی بھائی کہیں یا دینی بھائی کہیں یا مذہبی بھائی کہیں، تو یہ یعنی کہ جو دوسرا مسلمان ہے وہ بھی ہمارا اسلامی بھائی ہے اس اعتبار سے، اور جو ہمارا سگا بھائی ہے وہ بھی۔ تو اپنے بھائی کی تم مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد ہم کر سکتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے، یہ مناسب بھی ہے، اور مظلومیت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، غربت، مسکینی، محتاجی، فقر و فاقہ، یتیمی، لاوارثی، بیوہ ہونا، اور بھی کئی قسم کی یعنی کہ مظلومیت ہوتی ہے۔ ان کی ہم جو مظلوم ہے، جو ضرورت مند ہے، جو پریشان ہے، مصیبت میں ہیں، ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور لفظ بھی موجود ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو۔ وہ کیسے؟ جیسے ہم نہیں سمجھے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اسی وقت میں، اپنے دور میں سوالات کر کے قیامت تک آنے والی امت کے لیے جواب مہیا فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابی رسول اٹھے اس وقت میں، سوال کر دیے، تو ان کے سوال کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا، اور وہ جواب قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے مہیا ہو گیا ہے اور اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، پاسبل ہے، ممکن ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو آئیے صحابی رسول کیا سوال کرتے ہیں۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص عرض کرنے لگے، یعنی ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصرہ اذا کان مظلوما، جب کوئی مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، مدد کر سکتا ہوں، یہ ممکن ہے۔ افرأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ، لیکن آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ظالم ہے کوئی تو میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ مظلوم کی مدد میں کروں، سمجھ میں آتا ہے، کر سکتا ہوں، لیکن کوئی ظالم ہے تو اس کی مدد میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ وہ صحابی رسول اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب عنایت فرما دیا، سماعت فرمائیں۔ قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تحجزہ او تمنعہ، تم اس کو اس سے روکو، مطلب اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ فزیکلی روک سکتے ہیں اس کو، جا کے اس کو روکنا، ظلم کرنے سے، ظلم کے قریب جانے سے اس کو روکنا، ظلم کرنے سے اس کو روکنا۔ او تمنعہ، اور اس کو ظلم سے منع کرنا، زبان سے، زبان کے ذریعے ہم اس کو منع کر سکتے ہیں کہ تم ظلم نہیں کرنا، کسی پر ظلم و ستم نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ فإن ذلك نصرہ، پس یہی اس کی مدد کرنا ہے، یعنی کہ ظالم کو ظلم سے روکنا، ہاتھ سے روکنا، اس کو جا کر روکنا، پکڑ کے روکنا، یا زبان سے بول کے روکنا اس کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو ظلم کرنے سے روکنا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا، یہی ظالم کی مدد کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بخاری میں ہی بتایا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لینا،
اس کا ہاتھ پکڑ لینا ظلم کرنے سے، یہ بھی بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ظالم کی مدد کس طرح سے کی جائے گی؟ آپ حضرات سماعت فرمائے ہیں کہ اس کو ظلم کرنے سے روکنا، آپ اس کو پکڑ کر روکیں یا اپنی زبان سے بول کر ظلم سے منع کریں، یہ ہوتا ہے ظالم کی مدد کرنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔